السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام اردو سانگ زبان ہے، اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں شعر نمبر 1 کی تشریح کی طرف، لیکن یہ جو نظم ہے تو اس نظم کی تشریح تو میں پہلے اپلوڈ کر بھی چکا ہوں، KPK جو بورڈ ہے خیبر پختونخوا کا، تو اس بورڈ کی جو کتاب تھی یعنی 10 کلاس کی کتاب، تو یہ تشریح اس ساری نظم کی میں اپلوڈ کر چکا ہوں، لیکن اس میں جو اشعار کی تعداد تھی تو وہ تعداد کم تھی، اور اس میں کچھ شعر ایسے ہیں کہ اس کتاب میں ان اشعار کی تشریح یعنی موجود نہیں ہے۔ یہ شعر موجود نہیں ہے تو تشریح کہاں ہوگی؟ لہٰذا یہ جو نظم ہے، اگر خیبر پختونخوا کے اسٹوڈنٹس اس نظم کی تشریح سے بھی استفادہ کرنا چاہتے ہیں، فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تو اصل میں یعنی جو فیڈرل بورڈ ہے تو یہ کتابیں پنجاب میں مطلب فیڈرل بورڈ میں استعمال کی جاتی ہے، تو اس لیے زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی سوچ یہ تھی، وہ ان کا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ اس طرح ایسا کرے کہ یہ جو اشعار کی تشریح ہے آزادی نظم، تو ان اشعار کی تشریح کی ہمیں ضرورت ہے، اور آپ ان اشعار کی تشریح اپلوڈ کر لیں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس نظم سے یعنی خیبر پختونخوا کے اسٹوڈنٹس بھی اور فیڈرل بورڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فیڈرل بورڈ کی جو یہ جو کتاب ہے تو اس میں اشعار کی تعداد زیادہ ہے، اور جو خیبر پختونخوا بورڈ ہے اس میں اشعار کی تشریح کم ہے، اس میں اشعار کم ہے، تو لہٰذا اس میں اشعار زیادہ ہیں، اس وجہ سے وہ اس میں 2-3 شعر اضافے کے طور پر دیے گئے ہیں، مطلب یہ نظم تھوڑی سی طویل ہے اور وہاں پہ یہ تھوڑی مختصر ہے، تو لہٰذا جہاں میں ان اشعار کی تشریح اپلوڈ کرتا ہوں تو جو اشعار کی تشریح میں اپلوڈ کر رہا ہوں تو وہ خیبر پختونخوا کے اسٹوڈنٹس ان اشعار پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مطلب یعنی وہ اشعار جو یہاں پہ میں ابھی اپلوڈ کر رہا ہوں اور ان اشعار کی تشریح میں کر رہا ہوں تو ان کے لیے اس میں فائدہ یہ ہے کہ جتنے اشعار ہیں تو وہ سارے اشعار اس میں بھی شامل ہے، اور کچھ اشعار اس میں اضافے کے طور پر دیے گئے ہیں، یہ زیادہ شعر ہے، تو اس لیے خیبر پختونخوا کے اسٹوڈنٹس کو امید نہیں ہونا چاہیے، ان کے سارے اشعار کی تشریح اس میں موجود ہے، مطلب سارے اشعار کی تشریح میں کروں گا، لیکن یہاں پہ جو اشعار ہے وہ زیادہ ہے اور وہاں پہ تعداد کم ہے، لہٰذا جو اشعار میں تشریح کر رہا ہوں یہاں پہ تو اگر ان کو وہ شعر نہ ملے تو بعد میں ان کو اشعار کی تشریح وہ ملے گی، لیکن آپ لوگوں کو میری ساری ویڈیوز آپ کو دیکھنی چاہیے خیبر پختونخوا کے اسٹوڈنٹس کو بھی، تاکہ ان کو وہ شعر جو ان کو چاہیے ہوتے ہیں، اشعار کی تشریح چاہیے ہوتی ہے، تو وہ اپنے اشعار کی تشریح ڈھونڈنے کے لیے میری ساری ویڈیو کو وہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتا رہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ ایسا کون سا شعر ہے کہ وہ ہماری کتاب میں شامل ہے، اور ایسا کون سا شعر ہے جو ہماری کتاب میں شامل نہیں ہے، تو اگر وہ شامل نہیں ہے تو اس کو آپ مطلب اگنور کر سکتے ہیں، اس کے بعد دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، میں ایک شعر کی الگ الگ ویڈیو بناتا ہوں، تو اسی طرح آپ وہ ویڈیوز دیکھیں جس میں آپ کے لیے فائدہ ہے۔ بہرحال ظاہری بات ہے کہ آپ پرچے میں وہی شعر کی تشریح کریں گے جو اشعار آپ کے پرچے میں ہوں، تو جب جو اشعار آپ کے پرچے میں شامل نہیں ہے لیکن آپ اس سے اگر زیادہ فائدہ یہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں کہ آپ سارے اشعار کی تشریح دیکھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں، واچ کرنا چاہتے ہیں ویڈیوز، تو آپ واچ کر سکتے ہیں، کوئی اس میں برائی نہیں ہے۔ بہرحال اس شعر کی اشعار کی جو میں تشریح اپلوڈ کرتے جا رہا ہوں، تو یہ تشریح میں مختلف کتابیں یا اس طرح مختلف نوٹس کو سامنے رکھتے ہوئے یا ادھر ادھر جو چیزیں ہوتی ہیں میں ان سے مطلب یہ تشریح حاصل کرتا ہوں، اور یہ اس لیے تاکہ آپ سب کو اس سے مکمل طور پر ادراک ہو سکے، پتہ چل سکے کہ ان اشعار کی تشریح کیا ہے، تو لہٰذا مختلف جگہوں سے مختلف جو کتابیں ہوتی ہیں ان کو پڑھ کر ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو ان اشعار کی تشریح سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں، لیکن آپ کو یہ بات بھی کرنی چاہیے، اس بات پہ بھی عمل کرنا چاہیے کہ جو ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا ہوں ساتھ ساتھ اپنے دوست کے ساتھ شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ کو فائدہ ملے، آپ کو بھی فائدہ پہنچے، اس کو بھی فائدہ پہنچے، اگر آپ کسی اور کے فائدے کے حوالے سے سوچیں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ بہرحال تو آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں شعر نمبر 1 کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 1 کیا ہے؟ عبادت ہے سراپا جذب تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک
ایک سرخ یہ تحریر آزادی. عبادت کو عبادت کیوں کہتے ہیں؟ وہ بندہ جو عبادت کرتا ہے اس کو عابد کہتے ہیں. تو عبادت کے کئی طریقے ہوتے ہیں. حصول رزق این عبادت ہے، جس طرح وہ جو پیسوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ جملہ. حصول عبادت، حصول رزق مطلب یعنی رزق کا حصول، رزق کو حاصل کرنا یہ این عبادت ہے، مطلب یعنی یہ عبادت ہے، یا این عبادت کا حصہ ہے. تو عبادت ہے سراپا جذب تعمیر آزادی. سراپا کے معنی مکمل طور پر، یعنی سراسر، تمام. ویسے سر آپا، سر کا مطلب یعنی سر، آپا پا کا مطلب پاؤں تک، مطلب یعنی سر سے لے کر پاؤں تک. لیکن اس کے جو معنی بنتے ہیں وہ یہ ہیں یہاں پہ کہ مکمل طور پر. جذب تعمیر آزادی، جذبہ کے معنی، جذب تعمیر، جذبہ تو اس کو پیشن کہتے ہیں یا انتھوزیسٹک جس کو کہتے ہیں. تعمیر کا مطلب عمارت بنانا. آزادی یعنی آزادی کی تعمیر کا شوق، یہاں پہ اس کے معنی بنتے ہیں کہ جذب تعمیر آزادی کے معنی ہے آزادی کی تعمیر کا شوق. تعمیر کے معنی میں نے آپ کو بتا دی کہ تعمیر کا مطلب عمارت بنانا. وہ عمارت جو بنی ہوئی ہے تو اس کو معمورہ کہتے ہیں. وہ عمارت جو بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو معمورہ کہتے ہیں، معمورہ. شہادت مستقل ایک سرخ تحریر آزادی. شہادت کے معنی قربانی، یعنی جان قربان کرنا. مستقل کے معنی ہے یعنی ہمیشہ کے لیے، بنیادی طور، جس بنیادی کو فنڈامنٹل کہتے ہیں. فنڈامنٹل تو بنیادی طور پر یعنی بنیادی. سرخی تحریر کے معنی کیا ہے؟ سرخی تحریر کے معنی ہے آزادی کے مضمون کا عنوان، یعنی دا ٹاپک آف فریڈم. یا سرخی کے معنی ہیڈن بھی ہے، ہیڈن، تو یہ بھی مطلب ہے. اچھا، اس شعر کا جو مفہوم بنتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آزادی کے حصول کا شوق سراسر عبادت ہے. یہ مطلب بھی ہے، آزادی کے حصول مطلب آزادی کو حاصل کرنے کا شوق سراسر عبادت ہے، مطلب مکمل عبادت ہے. یا یہ بات بھی ہے کہ آزادی حاصل کرنے کا جو شوق ہے، جو ذوق ہے، جو مذاق ہے، وہ کیا ہے؟ مذاق کے معنی یہاں پہ شوق میں لے رہا ہوں. مذاق کے دو معنی ہے، مذاق کے معنی مزاح بھی ہے اور مذاق کے معنی ذوق، شوق ہے. ذوق سے مذاق بنا ہوا ہے. بہرحال آزادی کے حصول کا ذوق، مذاق، شوق سراسر یعنی مکمل طور پر عبادت ہے. آزادی کے مضمون کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ بنیادی طور پر قربانی ہے. اب اس شعر کی تشریح آپ لوگ سنیں. احسان دانش نے اس نظم میں آزادی کے جذبے اور آزادی کے فوائد اور ثمرات کے معنی پھل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے انگریزوں اور ہندوؤں سے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ انہیں ایک ایسا ملک مہیا ہو جائے، ان کو ایک ایسا ملک مل جائے جس میں انہیں معاشی مطلب اکنومیکلی، سماجی، معاشرتی اور سیاسی حوالے سے آزادی میسر ہو. میسر کے معنی یعنی مہیا، اور ترقی کے جو مواقع ہیں میسر آ سکیں، یعنی ترقی کے جو اپرچونٹیز ہیں وہ ان کے لیے اویلیبل ہوں، ان کے لیے مہیا ہوں. انہیں تقریر اور تحریر یا تقریر اور تحریر اور اظہار رائے کی مکمل آزادی ہو، جو انگریزی اقتدار میں ممکن نہ تھی. مطلب انگریزی حکومت کے خلاف جو بھی بات کرتا تو ان کو جیل میں قید کیا جاتا یا جیل میں ڈال دیا جاتا. لیکن جس طرح حضرت موہانی کی جو شاعری ہے، ان کی شاعری میں بھی مطلب ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اور ہوا یہ تھا کہ ان سے روزانہ تقریباً 1 من تک جو گندم تھا وہ ان سے پسوایا جاتا تھا. لیکن بدقسمتی سے، یہاں پہ کہنا یہ چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے انگریزوں سے آزادی کے بعد بھی ملک عزیز میں عوام الناس کو، لوگوں کو تحریر یا تقریر اور اظہار رائے کی مکمل آزادی نہ مل سکی. گویا انگریز کی غلامی کے بعد اب ملک میں مطلب مکمل آزادی انہیں لوگوں کو ملی نہیں ہے.
یہ شعر میں شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آزادی کا جو حصول ہے حاصل کرنا، ظاہری بات ہے کہ لوگ آزادی اس وجہ سے حاصل کر رہے تھے کہ ہمیں مکمل آزادی ملے گی، کہ انہیں آزادی کے حصول کا جذبہ انہیں مکمل عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی بھی دانش مند، کوئی بھی عقل مند اپنی آزادی پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ کسی کی آزادی ختم کرنا ایک سنگین جرم ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ آزادی کے حصول کا شوق، آزادی حاصل کرنے کا شوق، ذوق اور جذبہ بھی عین عبادت ہے اور نیکی کا کام ہے۔ اس مقصد کے لیے ہر طرح کا جہاد، چاہے وہ جان کے ذریعے ہو، زبان کے ذریعے ہو یا قلم کے ذریعے ہو، عین عبادت ہے۔ جس طرح ایک مشہور مقولہ ہے کہ حب الوطنی من الایمان، ترجمہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یا اسی طرح ظالم کے خلاف کلمہ حق کہنا اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا انسان کا بنیادی اور اخلاقی مقصد ہے یا اخلاقی حق ہے۔ اس مقصد کے حصول کی کوشش میں اگر موت بھی آ جائے تو وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوتا ہے۔ الغرض دونوں صورتوں میں، یعنی دونوں شکلوں میں اس کا جو جذبہ ہے وہ ضائع نہیں جاتا ہے۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں، اور شاعر کون ہے؟ فیض احمد فیض ہیں۔ اور یہ جو غزل ہے، یہ ابھی جو آپ کو شعر ان کا یعنی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس غزل کی تشریح بھی میں سیکنڈ ایئر کی جو کتاب ہے اس میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ بہرحال وہ شعر اس کے حوالے سے یہ ہیں کہ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ یعنی شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شہادت اور قربانی آزادی کے مضمون کا ایک مستقل عنوان ہے۔ آزادی کی عبارت ہمیشہ شہیدوں کے خون سے لکھی جاتی ہے۔ قربانی کے بغیر آزادی کا حصول ممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی اعلیٰ مقصد بغیر قربانی، بغیر خون بہائے اور جان قربان کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ کسی بھی اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے انسان کو جان، مال اور وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ قربانی سے دوسرے لوگوں کا جذبہ آزادی بھی بلند ہو جاتا ہے اور وہ بھی آزادی کے حصول کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو آزادی حاصل کرنے کے لیے اگر ان کو آزادی میسر نہ ہو تو وہ آزادی، مکمل آزادی حاصل کرنے کے لیے وہ جہاد کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، جذبے سے آگے بڑھ سکتے ہیں تاکہ ان کو مکمل آزادی میسر ہو۔ اور یعنی جو شہیدوں کا خون ہے، آخر کار شہیدوں کا لہو یا خون رنگ لاتا ہے اور قوم ایک دن آزادی کے حصول میں یعنی سرفراز ہو جاتی ہے، کامیاب ہو جاتی ہے۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بہت شاداب ہوتی ہے۔ یہ ایک شاعر کہتے ہیں کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جان باز چلے آتے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے اور آپ کو فائدہ ضرور ملے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ میرے اشعار کی تشریح، آپ اس شعر کو یا اشعار کی تشریح دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے خصوص دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔